لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطاب وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ہمارے اس درس کا عنوان مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں یا کٹھن مرحلوں کے اندر انسان کن اعمال کو انجام دے، ان اعتبارات سے کچھ اعمال ہیں کہ جو آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے۔ گزارش یہی ہوگی کہ ہم بیان کرتے چلے جائیں گے اور نوٹنگ کے لیے آپ جو ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اس سے مدد لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلی جو بات اور سب سے پہلا جو عمل میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں آج کے اس ہمارے عنوان اور اس درس کے اندر وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم ماہ جمادی ثانی یا جمادہ الثانی کے اندر ہیں، اس مہینے کے اندر ایک 4 رکعتی نماز ایسی ہے کہ جس کو انجام دینا بہت زیادہ مجرب ہے، اور یہ خود امام معصوم علیہ السلام سے مروی ہے، اور مختلف ادعیہ اور اعمال اور دعاؤں کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے، من جملہ مفاتیح الجنان کے اندر بھی یہ آپ کو مل جائے گا۔ جو اعمال ماہ رجب مختصر مخصوص جو اعمال ہیں اس کے اندر یہ آپ کو اس چیپٹر کے اندر ملے گا کہ 4 رکعت نماز اس طرح سے پڑھنی ہے۔ اس کا اثر کیا ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں کہ اس سال سے لے کر، یعنی جس دن آپ یہ پڑھیں گے، آج سے لے کر اگلے سال تک انسان کے مال، اس کی جان اور اس کی اولاد کو اگلے سال تک محفوظ کرنے کا سبب بنتی ہے یہ نماز۔ ماہ جمادہ الثانی یہ جو چل رہا ہے اس کے اندر پہلی رکعت کے اندر اس انداز سے انسان پڑھے گا کہ سورہ حمد پڑھے گا، اور سورہ حمد پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا، اور اس کے بعد 25 ٹائمز سورہ قدر پڑھے گا، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ پہلی رکعت میں حمد، ایک مرتبہ آیت الکرسی اور 25 مرتبہ انا انزلنا۔ دوسری رکعت میں کیا پڑھے گا؟ سورہ حمد پڑھے گا، پھر ایک مرتبہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر ایک مرتبہ پڑھے گا، اور پھر 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، یعنی کہ سورہ قل ھو اللہ احد پڑھے گا۔ تیسری رکعت کے اندر حمد، ایک مرتبہ سورہ کافرون اور 25 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق۔ چوتھی رکعت کے اندر حمد پہلے، اس کے بعد ایک مرتبہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور 25 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھے گا۔ یہ 4 رکعت نماز ہے، لیکن مستحب نمازوں کے اندر تو یہ آپ کو معلوم ہے، صرف تذکرن عرض کر دوں کہ 2 رکعت کے سیٹس بنا کر آپ پڑھیں گے
2 رکعت، اس کے بعد تشہد اور سلام، اور اس کے بعد پھر 2 رکعت آپ پڑھیں گے۔ سلام کے بعد، چوتھی رکعت کے سلام کے بعد 70 مرتبہ تسبیحات 4 سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 70 مرتبہ درود پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، 3 مرتبہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اور پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں گے، اور سجدے میں جانے کے بعد 3 مرتبہ کیا پڑھیں گے؟ یا حیو یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو یا ارحم الراحمین۔ اس انداز سے اس 4 رکعتی نماز کو آپ نے پڑھنا ہے اس کیفیت کے ساتھ، تو پروردگار عالم اسے اگلے سال تک اس کے مال کو، اس کی جان کو، اس کی اولاد کو محفوظ کرتا ہے، اور اگر اس سال میں اس کا انتقال ہو جائے تو اس کا درجہ شہداء کا درجہ قرار پاتا ہے، اور اس کو ثواب شہداء کے ثواب کے برابر ملتا ہے۔ یہ ایک سب سے پہلے ابتدا کے اندر ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ دوسرا عمل، اگر کوئی ضعف بصر کا شکار ہو، اسے اس کی بینائی کمزور ہو گئی ہو، دیکھنے میں اسے دقت ہوتی ہو، یا اس کے نمبرز اگر زیادہ ہیں، تو کتاب تجمل کے اندر قطب الدین راوندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ اپنے ہاتھوں کو آنکھوں پر پھیرے اور کیا کہتا جائے؟ اعیذ نور بصری بنور اللہ الذی لا یطفی، اعیذ نور بصری بنور اللہ الذی لا یطفی، میں پناہ مانگتا ہوں نور بصری، اپنے نور بصر کے لیے، بنور اللہ، اللہ کے نور سے، الذی لا یطفی، اللہ کا نور ایسا ہے کہ جو مطفی نہیں ہوتا، کہ جو بجھتا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر پڑھے آیت الکرسی اسی طرح سے، اپنے ہاتھوں کو آنکھوں پر پھیرے، اعیذ نور بصری بنور اللہ الذی لا یطفی پڑھے، اور اس کے بعد اپنے اسی طرح سے ہاتھ رکھے آیت الکرسی کی تلاوت کرے اپنے آنکھوں پر، تو اس کے آنکھوں کے نور میں پروردگار عالم اضافہ فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ اب ایک تیسرا عمل آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ انسان ایسے لوگوں سے ملتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جب سفر پر جاتے ہیں تو ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے، ہمیں بہت خوف آتا ہے، ہم سفر بہت مشکل سے کر پاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جہاز کے سفر میں مجھے خوف آتا ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں ٹرین میں نہیں جا سکتا، کچھ کہتے ہیں کہ مجھے ٹریول سکنس ہوتی ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی ان کو وامٹنگ شروع ہو جاتی، کبھی کیا ہوتا ہے کبھی کیا ہوتا ہے۔ علی الاطلاق جنرلی جو سفر میں خوف زدہ ہونے والے افراد ہیں ان کے لیے اچھا ایک چیز اور ہے کہ جو یہ آئی ہے کتاب مکارم الاخلاق ہی کے اندر ہے، یہ جو ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، ایک جملہ ہے جس کو پڑھنا ہے۔ تو یہ خوف صرف اور صرف اس طرح سے نہیں ہے کہ صرف ہوائی سفر سے خوف ہو یا ٹریول سکنس جنہیں ہو رہی ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ وہ افراد کے جو سفر کے عالم میں جنات سے خوف زدہ ہوتے ہوں یا وحشی درندوں سے خوف زدہ ہوتے ہوں۔ آج کے دور میں یہ بہت زیادہ پریکٹیکل نہیں رہا، لیکن پرانے زمانے کے اندر یا آج سے تھوڑا پیچھے چلے جائیے، اس زمانے کے اندر بھی جب لوگ صحراؤں کے سفر پر نکلتے تھے تو وہاں پر یہ مسائل اور مشکلات ہوتی تھیں۔ تو اس کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بارگاہ سے سکھایا جانے والا یہ عمل کہ جو کتاب مکارم الاخلاق کے اندر موجود ہے، کیا پڑھیں انسان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، افا غیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں اس لیے تیزی سے پڑھ رہا ہوں کہ جب انشاءاللہ آپ لوگ جب آپ کو یہ ریکارڈنگ ملے گی تو آپ لوگ اس سے کاپی کر سکتے ہیں بہت ایزیلی۔ افا غیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ اب ہم آگے بڑھ جاتے ہیں دوسرے عمل کی طرف۔ چوتھا عمل جو آج کی حد تک میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بے خوابی کی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، جسے ہم اپنی زبان کے اندر بہت ایزی ٹرمینالوجی کے اندر یا میڈیکل ٹرمینالوجی کے اندر انسومنیا کہتے ہیں، اگر کسی کو انسومنیا ہے یعنی کہ نیند نہیں آتی اگر کسی کو، اور اس کے لیے بہت اچھا اور بہت پریکٹیکل اور بہت معروف ہو گیا ہے، اب یہ بہت مشہور ہو گیا جملہ کہ بھائی جان نیند جو ہے وہ آنکھ بند کرنے سے نہیں، موبائل کا وائی فائی بند کرنے سے آتی ہے، اور یہ اتنا پریکٹیکل ہے۔ پروردگار ہم سب کو نجات عنایت فرمائے
کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، تو اس سے آپ بہت آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ 3 گھنٹے فیس بک پہ یوز کرتے ہیں نا، سرف کرتے ہیں، اس میں سے 1 گھنٹہ اسپیئر کر لیجئے، آپ کے پاس بہت سارا وقت بچ جائے گا۔ اور پہلے کے زمانے کے اندر یہ ہوتا تھا کہ ڈرگز انسان کو ایڈکٹ کرتے تھے، اب ایسی اپلیکیشنز بنائی جا چکی ہیں کہ جو اپلیکیشن انسان انسٹال کرتا ہے اور اس کے بعد کا انسان اور اس کے پہلے کا انسان، واضح آپ اس کے اندر فرق دیکھ سکتے ہیں۔ من جملہ کچھ ایسی گیمز بھی ہیں جن میں پب جی وغیرہ بھی آج کل بہت مشہور ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے افراد دیکھے ہیں کہ جو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، اور یہ سوشل میڈیا یا ظاہر سی بات ہے ہم اسی دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، وہ تو ہے نہیں، ہم کو معلوم تو ہے، پب جی کہہ لیجئے، فیس بک کہہ لیجئے، ٹک ٹاک کہہ لیجئے، جتنے بھی یہ بیماریاں ہیں، وہ جب انسان اس کے اندر قدم رکھتا ہے تو بالکل الگ ہو جاتا ہے، وہ اگنور کرتا ہے، وہ آپ کو جواب نہیں دے رہا ہوتا۔ اچھا، آپ کبھی کبھار سمجھتے ہیں کہ اس نے سنا ہے اور سن کے جواب نہیں دیا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کے کانوں پر آواز ٹکرا کے واپس آ جاتی ہے، وہ نہیں سنتا ہے، وہ کان اس آواز کو برین تک نہیں پہنچنے دیتے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھ لیجئے، انسان موبائل پہ لگا ہوا ہے، کوئی واٹس ایپ کے کسی میسج کا جواب دے رہا ہے، یا فیس بک پہ سٹیٹس اپڈیٹ کر رہا ہے، یا کچھ بھی کر رہا ہے، آپ اس سے بات کرتے ہیں نا، وہ کیا جواب دے رہا ہے؟ وہ آپ کو جواب نہیں دے رہا ہے، وہ صرف اور صرف وقت وہ ٹال رہا ہے آپ کی بات کو، اس لیے کہ وہ ایبسنٹ ہو چکا ہے۔ آپ یقین جانیے وہ ایبسنٹ ہو چکا ہے۔ جب آپ کو اگر ٹیسٹ کرنا ہے تو یہ کیجئے، کوئی بات کیجئے، اس کے بعد اس سے کہیے اب ذرا 1 منٹ کے لیے موبائل رکھیے، اب بتائیے میں نے 2 سیکنڈ پہلے کیا کہا تھا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ حاضر تھے یا نہیں تھے۔ اب انسومنیا یعنی کہ بے خوابی اگر کسی کو ہے، فلاح السائل نام ہے کتاب کا، اور یہ تعلیم فرمایا ہے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ عمل اور مولا کائنات علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب ایک روایت کے مطابق یہ مولا کائنات نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو تعلیم فرمایا تھا، کہ جس کے اندر مولا نے ارشاد فرمایا کہ یہ پڑھا جائے، کیا پڑھا جائے؟ یا مشبع البطون الجائعہ، یا مشبع البطون الجائعہ، ویا کاسی الجسوم العاریہ، ویا مسکن العروق الضاربہ، ویا منوم العیون الساہرہ، سکن عرقی الضاربہ، وَأَذِّن لِعَيْنِي نَوْمًا عَاجِلًا، کہ اے خالی پیٹ بھوکے پیٹوں کو بھرنے والے، اور اے بے لباس جسموں کو لباس پہنانے والے، اے پریشان ذہنوں کو سکون دینے والے، اے جاگتی آنکھوں کو سلانے والے، اے بے چین روحوں کو ٹرینکویلائز کرنے والے، ساکن کرنے والے، اذن لعینی نومن عاجلہ، میری آنکھوں کو جلدی سے نیند عنایت فرما، اس کی اذن عنایت فرما۔ ایک یہ ہے، اور ایک جملہ اس طرح سے ملتا ہے، سبحان اللہ ذی الشأن دائم السلطان عظیم البرہان کل یوم ہوا فی شان، فی شان، سبحان اللہ ذی الشأن دائم السلطان عظیم البرہان کل یوم ہوا فی شان، یہ جملہ نیند کے لیے۔ 5واں عمل شرور جن و انس سے بچانے والا، جو مولا سید الساجدین آقا زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمایا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جنات اور انسانوں کے شرور سے بچنے کے لیے بسم اللہ و باللہ و الی اللہ و فی سبیل اللہ، اللہم الیک اسلمت نفسی و الیک وجہت وجہی و الیک فوضت امری فاحفظنی بحفظ الایمان من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی ومن تحتی وادفع عنی بحولک وقوتک فإنہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور اللہ کی طرف جاتا ہوں اور اس کے راستے پر آتا ہوں،
اللہم یا اللہ، اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں سرنڈر کیا، تسلیم کیا اپنے نفس کو، وَإِلَيْكَ وَجَّهْتُ وَجْهِي، اور میں نے اپنا رخ تیری جانب کر لیا، وَإِلَيْكَ فَوَّضْتُ أَمْرِي، اور میں نے اپنا امر تیرے حوالے کیا، تجھے تفویض کیا اپنا امر، فَحْفَظْنِي بِحِفْظِ الْإِيمَانِ، ایمان کی حفاظت کے ذریعے سے میری حفاظت فرما، من بین یدیہ میرے سامنے سے، اور من خلفی میرے پیچھے سے، میرے دائیں جانب سے، ان یمینی ان شمالی میرے لیفٹ جانب سے، من فوقی میرے اوپر سے، اور من تحتی میرے نیچے سے، وادفع عنی بحولک وقوتک، اور میرا دفاع فرما اپنی حول طاقت اور اپنی قوت کے ذریعے سے، فإنہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس لیے کہ تیرے سوا اور کسی کی کوئی طاقت اور کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب یہ اس کے بعد نمبر 6 پر یہ آیت قرآنی سورہ قلم کی آخری آیت کہ جو نظر بد کے لیے، چشم زخم کے لیے یا رد سحر کے لیے بہت ہی کارآمد آیت ہے۔ انسان ہر نماز کے بعد پڑھے، دن میں جب فارغ ہو اسے موقع مل جائے، یاد آ جائے، پڑھ لے۔ کوئی ایسی چیز ہو جائے جس میں انسان یہ کہتا ہے ارے یار نظر لگ جائے گی، ارے یہ ایسا مت کرو نظر لگ جائے گی، ارے ایسا نہیں کرو، تو جتنا خوف آپ نظر سے کر رہے ہیں اور جتنا یقین آپ کو نظر کے لگ جانے پر ہے نا، اتنا ہی یقین یا اس سے زیادہ یقین قرآن کریم کی اس آیت میں رکھیے گا کہ یہ آیت آپ کو نظر لگنے سے بچائے گی۔ کمال تو یہ ہے کہ جادو پر اور نظر کے لگ جانے پر ہمیں یقین ہے، اچھا یہ ساری حقیقتیں بھی ہیں، حقائق ہیں، پروردگار ہمیں ان شرور سے، ان اشرار سے محفوظ رکھے، پروردگار ہمیں بچا کے رکھے چشم زخم سے، نظر بد سے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہماری اولادوں کو اور ہمارے والدین کو محفوظ رکھے۔ لیکن اگر یہ چیز ہے تو کیا شریعت نے اس کا توڑ نہیں بتایا ہوگا؟ بتایا ہے۔ معاملہ کہاں ہے؟ غلطی کہاں ہے؟ خلل کہاں ہے؟ نقص کہاں ہے ہمارے اندر، ہماری ذہنیت میں، ہمارے سوچ میں، کہ جتنا زیادہ یقین ہمیں نظر کے لگ جانے پر ہے اتنا یقین ہمیں اس آیت کے کام کرنے میں نہیں ہے۔ اور وہ آیت کون سی ہے مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کے گھروں میں معلق بھی ہے اور ہم کو شاید یاد بھی ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ بڑا زبردست شان نزول ہے اس آیت کا۔ تفسیر انوار النجف کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ہماری آپ کی سب کی دسترس کے اندر ہے یہ، اور اس میں جب سورہ قلم کی اس آخری آیت کی تفسیر کے اعتبار سے لکھتے ہیں، اپنا قلم اٹھاتے اور چلاتے ہیں علامہ حسین بخش جاڑا صاحب علی اللہ مقامہ، تو انہوں نے اپنی اس تفسیر انوار النجف کے اندر لکھا کہ یہ آیت جو ہے اس کا شان نزول کب کا ہے؟ روز غدیر کا، 18 ذی الحج کا۔ یہ اس وقت پروردگار عالم نے نازل فرمائی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم فرمائی اور عطا کی کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ یہ جو کفار ہیں نا یہ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، زلق کریں۔ ایک ہوتا ہے نظر لگانا، ایک ہوتا ہے زلق کرنا۔ یہ زلق جو ہے وہ نظر سے بھی خطرناک کوئی چیز ہے، تو وہ زلق یزلقون آپ کو پھسلا دیں اپنی نگاہوں سے، اپنی نظروں سے۔ یزلقونک بابصارہم لما سمعوا الذکر، جب انہوں نے ایک ذکر کو سنا۔ کس ذکر کو سنا بھیا؟ کس ذکر کو سنا؟ لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون، اور وہ کہنے لگے اس ذکر کو سننے کے بعد کہ یہ مجنون ہو گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وما ہوا الا ذکر للعالمین، اور جسے تم مجنون کہہ رہے ہو نا وہ کچھ بھی نہیں ہے، اگر کچھ ہے تو وہ عالمین کے لیے ذکر ہے، ہم نے اسے ذکر بنا کر بھیجا ہے۔ کنہیں؟ رسالت مآب کو۔ کب؟ کس ذکر کے بعد؟ علی بن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کرنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول مجنون ہو گئے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر کوئی یہ شکایت کرتا ہے کہ مجھے یاد نہیں رہتا، حافظہ میرا بہت، میموری میری کمزور ہو گئی ہے، تو روزانہ 10 مرتبہ شیخ بہائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سکھایا ہوا یہ عمل ہے، اور وہ جملہ یہ ہے فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا فَهْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يَسْبَحْنَا وَالطَّيْرَ وَآلِهِ أَكْرِمْنِي بِالْفَهْمِ وَالْحِفْظِ وَالْخَيْرِ يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ۔ ٹھیک، یہ جملہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے،
اور اس سے حافظہ قوی ہوتا ہے. ایک یہ، ایک صبح سویرے جاگنے کے بعد، اٹھنے کے بعد کسی سے بھی گفتگو کرنے سے پہلے یا حیو یا قیوم فلا یفوت شیء علمہ ولا یعودہ، عین والا نہیں ہے، یعودو کے اندر یعودو ہے، حمزہ ہے، یعودو عین نہیں ہے، ٹھیک ہے. یا حیو یا قیوم فلا یفوت شیء علمہ ولا یعودہ، ٹھیک. ایک دوسرا عمل یہ ہو گیا. تیسرا عمل حفظ حافظہ قوی کرنے کے لیے سورہ اعلیٰ کو روزانہ تلاوت کرنا، اور کچھ ایک علماء نے اسے 21 مرتبہ دن کے اندر تلاوت کرنے کی ترغیب دلوائی ہے. سورہ اعلیٰ کو روزانہ سبح اسم ربک الاعلیٰ والی. اگر کوئی شخص اپنے گھر میں، دکان میں خیر و برکت چاہتا ہے تو اس آیت کو لکھ کر معلق کرے، لگا دے لکھ کر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون سی آیت ہے؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. شیخ ابن فہد ہلی نے رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بڑا ہی زبردست عمل تعلیم فرمایا، جو کہ بزرگ علماء یا کچھ مراجع کرام نے اس زمانے کے اندر بھی جس کی تاکید کی ہے کہ اسے مومنین انجام دیں. وہ کون سا عمل ہے؟ آپ مفاتیح الجنان میں جائیں اور صبح کی نماز کے تعقیبات کے اندر ایک عمل لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ سینے پہ ہاتھ رکھے اور کیا پڑھے 70 مرتبہ؟ احسنتم. 70 مرتبہ یا فتاحو پڑھے. اس کے بعد پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. یہ ایک بار پڑھ لیا. اس کے بعد بسم اللہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وافوض امری الی اللہ والی جو دعا ہے پوری دعا کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھے 70 مرتبہ یا فتح ہو لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس کے بعد بسم اللہ وصلی اللہ علیہ دعا. یہ ترتیب کے ساتھ اگر پڑھتا ہے تو وہ ان مقامات کو حاصل کر لیتا ہے کہ جن مقامات کو حاصل کرنا چاہتا ہے. اور اگر یہ بھی نہ کہا جائے نا تو بس اتنا سمجھ لیجئے کہ سرکار غریب الغربا انیس النفوس شمس الشموس المدفون بارض طوس مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے ایک صحابی کو تعلیم فرمایا تھا. اب اس کے بعد ایک عمل کیا بحر الغرائب کے اندر یہ آیا ہے، کتاب بحر الغرائب کے اندر کہ جو ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا میں آپ پر قربان جاؤں مولا، میں مقروض ہوں، رسول اللہ میں مقروض ہوں. تو رسالت مآب نے فرمایا کہ اس آیت کو پڑھو تمہارا قرض ادا ہو جائے گا. کچھ دن بعد آئے، کہا یا رسول اللہ قرض ادا ہو گیا، دنیا کی نعمتیں نہیں ہیں میرے پاس، متاع دنیا میرے پاس نہیں ہے. فرمایا یہی آیت پڑھو جاؤ. وہ مل گئی. پھر کہا یا رسول اللہ دشمن کا خوف ہے، کہا اسی دعا کو پڑھو جو میں نے تمہیں تعلیم فرمائی ہے. پھر فرمایا، پھر کہنے لگا یا رسول اللہ ہمسائے اچھے نہیں ہیں میرے، تو فرمایا کہ اسی دعا کو تلاوت کرو. اور یہ ایک وہ جو فوائد ہیں وہ میں عرض پہلے کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر وہ آیت آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ جو سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 36 ہے. لیکن یہی چیز مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے نقل کی، جو کہ جواہر القرآن میں صاحب جواہر القرآن نے لکھا ہے کہ ایک شخص اس بات کی شکایت لے کر آیا کہ یا مولا رضا علیہ السلام میرے والدین مجھ سے راضی ہو کر اس دنیا سے نہیں گزرے، یا یہ کہ میرے دل میں قلق ہے کہ میں نے اپنے والدین کو راضی کرنے والا کوئی کام انجام نہیں دیا. تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت کے ٹکڑے کو پڑھو، یعنی سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 36 کے بارے میں کہا، فرمایا کہ پڑھو. تو کیا ہوگا، یہ اس کا ثواب ان کی جانب ایصال کرو تو وہ تم سے انشاءاللہ وہ تم سے راضی ہو جائیں گے. اور وہ ٹکڑا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْعَظْمَةُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ
وَلَهُ الْفَضْلُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ النُّورُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْمُلْكُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ انشاءاللہ یہ ریکارڈنگ سے آپ تک بھی پہنچ جائے گا، اور انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ میں اس کا لکھا ہوا بھی مدرسے کی انتظامیہ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اگر کوئی بچہ، میں مختصر کر کے مختصر ترین 1 سے 2 منٹ کے اندر اندر جو میں لے کر آیا ہوں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، چونکہ ایک عنوان اب نکل چلا ہے تو یہ مکمل ہو جائے، یعنی اس حد تک مکمل ہو جائے، مکمل تو نہیں ہو سکتا۔ دیر سے جو بچہ اگر بولتا ہو، جس بچے کو دیر سے بولنا آتا ہو، اس کے لیے یا اس کی زبان کو کھولنے کے لیے سورہ صافات کی آیت نمبر 91 کو لکھا جائے اور اسے پہنا دیا جائے۔ اگر کوئی شخص ایسے، جیسے ہم راستے میں جاتے ہیں، جو اسٹرے ڈاگز ہوتے ہیں، جو راستے کے اندر اسٹریٹ ڈاگز ہوتے ہیں، اور جو ایسے اسٹرے گھومنے والے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں، کھلے کتے ہوتے ہیں رات کے وقت، اور ہمارے شہر کی صورتحال تو سبھی کو معلوم ہے، ان کے حملے سے بچنے کے لیے، یا اگر وہ ہمارے قریب آ کر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں زور زور سے، تو مولا رضا علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ایک عمل، اور وہ کیا ہے؟ مولا ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ تمہاری طرف دیکھیں اور وہ بھونکنے لگیں اور تمہاری طرف حملہ کریں تو یہ آیت تلاوت کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 ہے۔ آخری یہ جو عمل ہے وہ امام سرکار باب الحوائج مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کا سکھلایا ہوا مولا نے ارشاد فرمایا کہ قدرتی آفات سے، یعنی کہ نیچرل ڈیزاسٹرز سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے، امان پانے کے لیے یہ آیت پڑھی جائے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 41، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تنزولا ولئن زالتا ان امسکو من احد من بعدہ انہو کان حلیما غفورا۔ یہاں پر ہماری بات اپنے اختتام کو پہنچی۔ یہ سمجھ لیجئے جو میری ضد تھی کہ جتنا لکھ کے آیا ہوں اتنا پورا کا پورا بول کے ہی جاؤں گا، وہ پورا ہو گیا، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا 3 ایسی چیزیں ہیں جو سرکار امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے تعلیم فرمائی۔ عاشورہ، جامعہ، نافلۃ اللیل، اسے نہ بھولیں، یہ 3 چیزیں، اور درود اور استغفار اور زیارت عاشورہ۔ ونس اگین میں کہوں گا، زیارت عاشورہ ایسا اکسیر اعظم اور ایسا کبریت احمر ہے کہ جو اگر انسان میں وہ پوٹینشل ہے تو وہ اسے مستجاب الدعوات بنا دیا کرتا ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد میں یہی کہوں گا کہ اس کی یہ اہمیت ہے کہ انسان ذکر اللہ کو اہمیت دے، یعنی اس کو ہم صرف اور صرف ایز اے ٹول نہ سمجھیں کہ ہاں اب اچھا تمہیں فلاں کام ہے، ٹھیک ہے وہ درس نکالو، اس میں مولانا نے بتایا تھا وہ نکالو، ٹھگ سے تمہارا کام ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو ذاکر اللہ بنائیں، اللہ کو یاد کرنے والا بنائیں۔ جب آپ کی زبان ہر وقت ذکر الہی کے اندر ملوث رہے گی نا، انوالو رہے گی، ہر وقت آپ کی زبان ذاکر اللہ بن جائے گی اگر، تو پھر اور ایسے افراد کا ذکر، ایسے ائمہ اطہار علیہ السلام کا ذکر، ان کو سلام کرنا، ان کو زیارت پڑھنا، یہ انسان کی زبان کو بہت معطر کرتی ہے، پاک کرتی ہے، اس کی زبان میں تاثیر پیدا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اپنے امام علیہ السلام کو روزانہ 24 گھنٹوں میں سے کوئی ایک وقت سپیئر کر کے ضرور یاد کریں، چاہے صبح 7 بجے کا وقت، رات 7 بجے، کوئی ایک زمان معین کر کے امام علیہ السلام کو یاد کریں اور ان کی جانب کوئی ہدیہ ارسال کریں، تو آپ دیکھیے آپ کی زندگیوں کے اندر کیا برکت آ جاتی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اپنے ذاکرین کی فہرست میں قرار دے۔ بار الہ اپنی مناجات کی مٹھاس ہم سب کو نصیب فرما، اہل بیت اطہار کی مودت ہم سب کو عنایت فرما۔
اہل بیت کی محبت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرما، اہل بیت کے دشمنوں کی نفرت ہم سب کو عنایت فرما۔ پروردگارہ امانت مودت قربہ کو ہمیں اپنی نسلوں کو منتقل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ صاحب الامر والعصر والزمان آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔